کریم کی شان عطا دیکھو، میں گھیر گھار کے لایا، میری وجہ سے پانی بند ہوا، میں نے حضرت امام حسین کو سب سے پہلے گھیرا اور میں نے ان کا راستہ بند کیا، لیکن میں نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جب ان سے انہوں نے میرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حور پہ ہم لوگ کی بارش ہو جاتی ہے اور حضرت حور کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لاش کو لا کے خیمے کے سامنے رکھا، اہل بیت مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت علی اکبر موجود کہتے ہیں بابا کیا حق پر نہیں ہے، فرمایا بیٹے ساتھ ہے، تم حق کے ساتھ ہو، تم علی بھی کے نواسے ہو۔ نتائج کی شکل میں غلامہ نے حسین بھی موجود ہیں۔ جب جنگ کے طریقے شروع ہوئے تو سب سے پہلا تیر عمرو بن سعد نے چلایا تھا اور عمرو بن سعد نے تیر چلا کر اعلان کیا، کمانڈر تھا وہ یزیدی فوج کا، اور اعلان کیا کہ لوگوں یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ ہم نے سب سے پہلا تیر امام حسین پہ چلایا تھا۔ قضا اور قدر کے مالک نے کہا بدبخت ایک تو ہے جس نے تو نے امام حسین پہ تیر چلایا، اور ایک تیرا جنتی باپ تھا کہ میدان احد میں حضور پہ آنے والا تیر میدان احد میں اپنے سینے پہ روکا کرتا تھا۔ کیا انقلابات ہے زمانے کی، کربلا کے میدان سے پیچھے احد کے میدان میں چلو، ابو سفیان کے تیر آ رہے ہیں تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے میں لے رہے ہیں، اور آج کربلا کے اندر امام حسین پر یہی تیر سعد بن وقاص کا لڑکا عمرو بن سعد پیش کر رہا ہے۔ غلامان اہل بیت بھی موجود ہیں، غلامان اہل بیت آگے بڑھے، وہ جناب ظہیر نے آگے بڑھ کے کہا کہ ظالموں جب مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کرو۔ جناب ظہیر حضرت امام حسین کی عظمت پر قربان ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا کہ مسلم ابن اسجع کو بلایا، مسلم ابن اسجع میدان میں آئے، کہا وہ مسلم ابن اسجع تم میرے بہت پرانے ساتھی ہو، میں بس تم کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ تم بھی اپنے آقا میں ایسے ہی جان دینا۔ مسلم ابن اسجع اترے، میدان میں اترے اور حسینی عظمت پر قربان ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا کہ میرے ساتھی تم میرے پاس آؤ۔ حضرت امام حسین بھی اسی وقت ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست سمجھ میں آ گئی مجھ کو، تمہارا ایک بچہ ہے کربلا کے میدان میں، ایک بیوی ہے کربلا کے میدان میں، ہم دونوں کی حفاظت کریں گے۔ مسلم ابن اسجع نے کہا غلط، تم نے نہیں سمجھا میری بات کو، اس وقت نہ تو مجھے بیوی یاد آ رہی ہے نہ تو مجھے اس وقت بچہ یاد آ رہا ہے۔ آمنہ کے لال کے چہرے پہ درد کی پرچھائی نہ پڑنے پائے، وہ سیدہ کے لال کے چہرے پہ مایوسی کی کرن نہ جگمگائے۔ آؤ سنو مجھ سے، اگر تم زندہ بچے تو اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے چلے جانا اور حسینی عظمت کو بچا کے اعلان کرنا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم دونوں جہاں کی تاجدار کے سپاہی ہیں۔ اتنے میں مسلم ابن اسجع نے دم توڑ دیا۔ ادھر مسلم ابن اسجع دم توڑتے ہیں، ادھر اس خیمے سے ایک 8-10 سال کا بچہ اپنی کمر پر نئی سی تلوار لگا کر کربلا کے میدان میں دوڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اس بچے کو دیکھا تو پکار اٹھے، اے میرے اصحاب یہ کس کا بچہ ہے، ذرا جلدی سے اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ آج امام حسین کے پاس اس بچے کو لایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانو پر مسلم ابن اسجع کی لاش تھی، ان کا سر امام کے زانو پہ دھڑ گیا تھا۔ اور اس بچے کو جب عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ بچے کو کس کا بچہ ہے۔ اس بچے نے کہا کہ آقا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کس کا بچہ ہوں؟ بولا کہاں جا رہا ہے؟ بولا کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ اس لیے جا رہا ہے؟ بولا عظمت حسینی پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ کس نے تجھے سجا کے بچا ہے؟ کہا میری مقدس ماں نے مجھے سجا کے بیٹھا ہے۔ بیٹا کس کا لال ہے تو؟ کہا آقا میں بتا دوں میں کس کا لال ہوں۔ بولا ہاں میرے بیٹا بتا دے تو کس کا لال ہے۔ کہا یہ جس مسلم کی گردن آپ کے زانو پہ میں اس مسلم کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا، جب محمد والے محمد پر قربان ہو جائے۔ آج اس بچے نے بھی کربلا کے میدان میں دم توڑ دیا ہے۔ پھر تمام صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نتائج کیا سامنے آتے ہیں، اس سے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اللہ صبر و رضا بھی کرتا ہے، ظلم و ستم بھی کرتا ہے۔ کونین میں مستقبل کا ظلم بھی وقت سے پہلے کربلا کے اندر آ گیا ہے۔ حال کا ظلم بھی سمٹ کے کربلا میں آیا ہے، ماضی کا ظلم بھی سمٹ کے کربلا میں آیا ہے۔ نمرودی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، فرعونی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، امیہ کا تیور کفر بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن جہاں ظلم و ستم کے اتنے سارے تیور مل رہے ہیں، وہی صبر و رضا کا بھی ہر تیور آپ کو کربلا میں ملے گا۔ ایوبی صبر بھی آپ کو کربلا میں ملے گی، سلیمانی شوکت بھی آپ کو کربلا میں ملے گی، نوح کی شجاعت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، یعقوب کا احتمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، پیغمبر اسلام کی عظمت بھی تم کو کربلا میں ملے گی۔ سب کو سمیٹ لو تو حسین بن کے صبر کے میدان میں جھگمگانے لگتے ہیں۔ خلیل بھی سرے باغ ارم یہ مان گئے، وفا کے یادوں میں میرے کارواں شبیر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں پانی لینے کے لیے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ الغرض بات یہ ہے کہ یہاں وقت ہے 50 کا،
اور ہم تو کافی جلدی آ جاتے ہیں. لوگ یہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں 35 اور 40 کے بعد. اس کو جمعے کی نماز کو فارمیلٹی مت سمجھیے. دن میں خوشی اور خضوع مولانا روز دعا مانگتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں خوشی اور خضوع کی نماز ہمارے دل میں ڈالیں. آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں. یہ خطاب ایسا نہیں میں بول رہا ہوں، اس لیے جو بھی ہوگا وہ آپ کو جمعے کا علاوہ کہیں سننے کو نصیب نہیں ہوگا. آپ اس کو کریں، تھوڑا جلدی آ جائیں تو خطاب بھی آپ کو سنیں. صرف 5 منٹ اور اس کے بعد اگلی بار اگر آپ اور سننا چاہیں تو 30 پہ یہاں پر تشریف لے آئیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اپنی پھوپھی سے اجازت لو، تم کو پالا ہے حضرت زینب نے. پھوپھی کے پاس وہ بچہ آتا ہے اور رونے لگتا ہے تو پھوپھی بولتی ہے قاسم میں جانتی ہو تو اکبر میں جانتی ہو تم کیا چاہتے ہو، لیکن میں کس منہ سے تمہیں رنج میں جانے کی اجازت دوں. لیکن علی اکبر بولتے ہیں پھوپھی یہ تو ہمارے خاندان کی روایت رہی ہے، مکہ میں میرے نانا کے سر سے جو خون بہا تھا اس کی تکمیل آج کربلا میں ہونے والی ہے. پھوپھی کیا تمہیں میرے دادا کا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو پیغمبر دعوت ذوالعشیہ پیغمبر نے دی تھی مکہ کے اندر؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی وہ تمام عزیز و اقارب کو بلایا اور بلانے کے بعد دکھانے کے بعد اعلان کیا کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کتاب حکمت ہے، تم اسے مان لو. تو کوئی برا کہتے وہ اٹھا، کوئی غلط کہتے ہوئے اٹھا. اسی عالم میں ایک 8-10 سال کا بچہ تھا، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی. وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ پیغمبر آپ کے مقاصد کی تکمیل میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کے مقاصد کی تکمیل میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مشیت پوچھ رہی تھی کہ بچے ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہو، صبر کے میدان سے لگا کے جنگ کے میدان تک اس کا راستہ جاتا ہے، تم ساتھ دو گے؟ کہا ہاں دیں گے. بولا بچے کسی روز ان کے بستر پہ تم کو سونا پڑے اور وہ قتل نبوت کی رات ہو تو کیا تم ساتھ دو گے؟ کہا ہاں ساتھ دیں گے. کہا کبھی